الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں دوسری شادی کرنے پر۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ اپنے ذہن میں فکس کر لیں کہ دین اسلام میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا کام جس کی اجازت ہے، جو جائز ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ کام کیسا بھی ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اور جس کام سے روکا گیا ہوا ہے اس میں کسی انسان کا فائدہ نہیں ہو سکتا، بھلا نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اتنا سا توکل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کر لے کہ جس کام کی اجازت ہے دین میں وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا، اور جس سے روکا گیا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اب آ جائیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے نیکی کے کام، جائز کام، وہ ان کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہوا ہے، یا ہمارا معاشرہ ان سے اتنا دور چلا گیا ہوا ہے کہ کئی کام ایسے ہیں کہ جائز کام کرتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے معاشرے سے ڈرتا ہے، اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے، اپنے لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرا کرو۔ ہمارا معاشرہ تو بدقسمتی سے اس حد تک پہنچ گیا ہوا ہے، اتنا سمجھ لیں کہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے کہیں اور کوئی تعلقات ہیں ناجائز، غیر شرعی طریقے سے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ آپ کی بیوی کو کوئی اعتراض ہے، نہ آپ کے سسرال والوں کو کوئی اعتراض ہے، اور نہ ہی آپ کے اپنے بہن بھائیوں کو کوئی اعتراض ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بندہ ہے، اس کے بدقسمتی سے اسی طرح کہیں تعلقات ہیں، تو اس کی بیوی کو سارا پتہ ہے، تو اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، میں دوسرا نکاح کرنے لگا ہوں، اسی وقت وہ عورت جو ہے اس کو کوسنا شروع کر دیا اپنے خامند کو، اپنے میکے چلی گئی، اور سسرال والے جو ہیں وہ اس کے اتنا بغیر کوئی بات سنے، اس سے کوئی بات کیے اتنا خلاف ہو گئے کہ جیسے وہ بندہ بیچارہ دوسرا نکاح کر لے گا تو ان پر ساری ذمہ داری جو ہے سسرال والوں پر آ جائے گی، یا اس کے اپنے بہن بھائیوں پر آ جائے گی۔ نہیں، یہ دیکھیں، جو ناجائز تعلقات ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا سسر ہے، سالہ ہے، سالیاں ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ جائز کام کرنے لگیں گے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے رکھی ہے، تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سسرال والے تو ہوں گے، اپنے بہن بھائی وہ بھی اس لیے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جدھر ہم بیائی ہوئی ہیں، جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، وہ ہمارے سسرال والے کے کیا کہیں گے کہ جی یہ فلاں آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے دوسری شادی کی ہے، کیوں کر لی ہے، کیوں، اس کو کیا ضرورت تھی۔ اور اللہ کے بندو، بجائے کسی کو اپریشیٹ کرنے کے، کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے کہ اس طرح کے حالات میں، اس معاشرے میں جدھر ہم رہ رہے ہیں کہ ہر طرف برائیاں پھیل رہی ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کے کام پھیل رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ سٹیپ لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، یعنی 1، 2 یا 3 شادیاں کرتا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اور میری تو ہر اس بندے سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، جو بھی بندہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تندرستی دی ہوئی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہوئی ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ ایک شادی پر جو ہے وہ قناعت نہ کرے، اکتفا نہ کرے، وہ 2، 3 جتنی وہ کر سکتا ہے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے وہ ضرور کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم منہ سے یہ کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا جو زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا،
تو اللہ کے بندو یہ اتنا بڑا کام ہے، دو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، نکاح اتنا بڑا عمل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کی قسمت میں، ہر بندے کی تقدیر جو ہے وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ کوئی عورت یہ خوف، جو مسلمان ہے وہ یہ خوف نہ رکھے، یہ نہ ڈرے کہ میرا خاوند دوسری یا تیسری شادی کرے گا تو میرا کیا بنے گا۔ آپ کا وہی بنے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ برا نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بندے کی تقدیر ہے، جو اس کے نصیب میں رزق ہے، وہ خامد کا پیار ہے، وہ احساس ہے، وہ اس کو ضرور ہر ایک کو ملے گا جو اس کا حصہ ہے۔ ویسے بھی میں اس بات پر پکا، یہ میرا اپینین ہے، میں کنونس ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت اپنے خامد کا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اس سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن یہ میری رائے ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جتنا ایک مرد اپنی بیوی کا احساس کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، عورت اتنا نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت نہیں کرتی، بڑا کرتی ہے، لیکن مرد اس سے زیادہ ہی کرتا ہے، اپنی بیوی کا احساس اس سے زیادہ ہی رکھتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہیں، یہ آپ کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں تو ہر بندے کو کہتا ہوں کہ کسی بھی جائز کام کے لیے آپ کبھی بھی یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہ نہیں میں نہیں یہ کروں گا، یا میں نے نہیں یہ کرنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی وہ قسمت میں لکھا ہو اور آپ جو ہے نہ کر رہے ہیں، اس طرح اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور کسی کام کو بھی یہ نہ کہیں کہ جائز بھی ہو کہ میں ضرور کروں گا، اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ نہ کہ یہ کہیں کہ میں نہیں کروں گا، اور نہ ہی یہ کہیں کہ میں کروں گا۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کی قسمت میں جو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، اس کی موت آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا کرے گا، چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ جو آپ کے حصے کا ہے وہ آپ نے ہی لینا ہے۔ اور اللہ کی بندیوں میں خاص کر جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے، چاہے آپ کے خاوند کی ایک چھوڑ کر 2 3 4 بیویاں بھی ہوں، جو آپ کے حصے کا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ آپ کی جو سگی بہن ہے جس نے اسی پیٹ سے جنم لیا ہوا ہے، جس پیٹ سے آپ نے جنم لیا ہے، وہ بھی نہیں لے سکتی۔ آپ کا سگا بھائی بھی آپ کے حصے کا کچھ نہیں لے سکتا۔ جو آپ کی تقدیر میں ہے، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ یہ آپ کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں۔ تو اس طرح مرد حضرات جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ برابری کیسے کرے گا، یہ وہ۔ میں سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو جتنی فکر ہوتی ہے، وہ جو دین بھی سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی بھی سمجھ عطا کی ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں ان میں برابری کروں۔ لیکن آپ بھی تو مسلمان عورتیں ہیں، آپ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اپنے خاوند کا ہر کام میں، ہر بات میں اس کا ساتھ دو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ مشکلیں پیدا کرو۔ کہ اگر اس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو سب کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کا ہر حال میں ساتھ دیں، اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکے معاملات کو اس کے لیے آسان بنائیں، نہ کہ اور مشکلات پیدا کریں۔ کیوں؟ کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، آپ نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے جو ہے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور میں ہر اس آدمی کو، ہر اس بندے کو جو تندرست، اللہ تعالیٰ نے جس کو تندرستی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مالی وسعت دے رکھی ہے، میں اس کو یہ مشورہ دوں گا، ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا اس سے کہ وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ 1 2 3 4 شادیاں جتنی کر سکتا ہے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وہ ارادہ کرے اور کہے کہ ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہیں تو میری تقدیر میں ہیں، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نے جو میری تقدیر لکھی ہے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں۔ اور اس عادت کو، اس سنت کو عام کریں،
مرد حضرات جو ہیں اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. جو بیوی ہے، جو اگر آپ جتنی مرضی شادیاں کریں، 2 کریں 3 کریں، جس بیوی نے آپ سے محبت کرنی ہے وہ ہر حال میں آپ سے محبت کرے گی، اور جس نے نہیں کرنی، آپ کا احساس نہیں کرنا، وہ اکیلی بھی ہوگی تو نہیں کرے گی. اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں برائیاں پھیل رہی ہیں، ان کاموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری ہر حال میں مدد کرے. یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.